سب سے پہلے میں اپنے پروفیسرز اور لیکچررز ایسوسیشن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سی ایم صاحب کی ریکویسٹ پہ، درخواست پہ اپنا جو یہ احتجاج ہے، اپنا جو یہ بائیکاٹ ہے اور پروٹیسٹ ہے، اس کو کال آف کیا. تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کے دل میں وہ درد تھا بلوچستان کے طلباء کا، ان کے مستقبل کا، کہ ان کا یہ عمل کہیں خدا نخواستہ ان بچوں کے مستقبل پر اثر انداز نہ ہو. اور سی ایم صاحب کا جو ویژن تھا، انہوں نے کل سی ایم صاحب کے ساتھ ملاقات میں اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ جو آپ صوبے کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم تمام جو ہے ٹیچنگ سے ریلیٹڈ تمام جو اساتذہ کی، پروفیسرز ہیں، پی ایچ ڈیز ہیں یا ہمارے لیکچررز ہیں، ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کنٹریبیوشن کریں، ہماری کنٹریبیوشن آپ کے ساتھ ہو، تاکہ بلوچستان میں جو آپ کا تعلیم کا، اسکالرشپ کا یا پی ایچ ڈیز کے لیے یا ہائر ایجوکیشن کے لیے یا جو ہے ٹرانسجینڈرز کے لیے، مائنورٹیز کے لیے یا ڈسٹرکٹ کوٹے میں جو ہے ٹاپرز کے لیے آپ کا جو ویژن ہے، اس کو ایک بہترین انداز میں، ایک بغیر انگلی اٹھائے ہوئے ایک ایسے فورم سے جو قابل طلباء ہیں ان کی سلیکشن، ان کی جو کامیابی متوقع ہو، تاکہ وہ آگے فردر ایجوکیشن کوالٹی والی وہ جاری رکھ سکیں اور اس سے صوبے میں جو ہمارا ویژن ہے وہ پایہ تکمیل پر پہنچ سکے. تو یہی درخواست انہوں نے ہمارے اساتذہ کے سامنے رکھی، ہمارے پروفیسر صاحبان کے سامنے رکھی، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے صوبے کا سرمایہ ہو، بغیر آپ کے ہمارے مستقبل نے چلنا نہیں ہے. تو انہوں نے، ہمارے جو ایسوسیشن کے بھائیوں نے، دوستوں نے سی ایم صاحب کی اس بات کی عزت رکھی اور تمام بلوچستان کے طلباء کے معاملات، طلباء کی جو مستقبل کے وسیع تر مفاد میں یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے کال آف کر دیا. اس میں ساتھ میں کہتا چلوں کہ ہمارے ایجوکیشن منسٹر صاحبہ نے بھی بڑی کوششیں کی، میٹنگ کی کہ معاملہ سارٹ ہو، ان کا ایک کردار رہا ہے. ہمارے نور محمد دمر صاحب ہیں، ان کا ایک بہت بہترین کردار رہا ہے. بخت محمد کاکڑ صاحب کا، کئی میٹنگوں میں ہم جو ہے پروفیسر اور لیکچرر صاحبان کے ساتھ جو ہے میٹنگوں میں رہے ہیں. تو اچھی جو ہمارے سامنے مشاورت آئندہ کے لیے آئی ہیں. چونکہ اب ہم ایک انٹرم سیٹ اپ جو ہے ایک سی ایم صاحب بنا چکے ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ اس اسٹرکچر کو جو ہمارے ایگزامینیشن کا ہے اس کو بہتر کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس موقع پر اپنے تمام تحفظات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جو ایسوسیشن نے قدم اٹھائے وہ لائق تحسین ہے، اور میں ان کا شکر گزار ہوں. ابھی میں جو ہے ابھی چلے گا جی، ابھی وہ بات کریں گے، میں بات کریں گے. بہت شکریہ آپ میڈیا کا کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت گزارا اور اس اہم ایشو کے اوپر ہمارا ورژن اور ہمارا نیریٹو آپ لوگوں نے اس کو لینے کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے. ہم شکر گزار ہیں سی ایم صاحب کا، اور سی ایم صاحب کی جانب سے جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جو انتہائی کریڈیبل کمیٹی تھی، جن کے اندر 3 ہماری انتہائی معزز ممبران صوبائی اسمبلی و صوبائی وزراء اس کے اندر تھے، جن میں اجی نور محمد دمر صاحب، امیر شعیب نوشروانی صاحب اور بخت محمد کاکڑ صاحب تھے. ہم اس کمیٹی کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بہت محبت سے اور انتہائی مثبت انداز میں ہمارے اس معاملے کو ٹیک آف کیا، اور اس سلسلے میں ہمارے 2-3 میٹنگز ہوئی اور بہت ساری چیزوں پہ گفت و شنید ہوئی. اور پھر اس معزز کمیٹی نے ہمارے جو گریونسز تھے یا تحفظات اور خدشات تھیں وہ ہانریبل سی ایم صاحب تک پہنچائی، اور کل کے ڈیٹ میں ہمارا سی ایم صاحب کے ساتھ نشست ہوا، میٹنگ ہوا، جس کے اندر ہماری یہ جو ہانریبل اور انتہائی قابل احترام ہمارے کمیٹی کے ممبران بھی وہیں تھے، اور اسکول سیکرٹری صاحب وہیں تھے، اسکول ایجوکیشن کے سیکرٹری کالجز صاحب وہیں پہ تھے. وہاں پر اس پورے سیناریو کے اوپر بات ہوئی. وہاں پر سی ایم صاحب کے سامنے ہم نے اپنے تحفظات کا اور خدشات کا اظہار کیا، اور ہمارے تحفظات اور خدشات سننے کے بعد سی ایم صاحب نے اپنی انٹینشنز اور ایجوکیشن ریفارمز کے اوپر اپنی بات رکھی. باہمی گفت و شنید میں ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو بات ہم کرنا چاہ رہے تھے یا جو ہمارا مدعا تھا، ہمارے سی ایم صاحب کا تو وہ ویژن تھا، یعنی یہ ان کے گورنمنٹ کا یہ ویژن تھا کہ ایجوکیشن پرائرٹی پہ ہے اور ایجوکیشن کے اندر ہم نے ریفارمز لے کے آنی ہے.
تو وہاں پر ایک طویل کے گھنٹے کی گفت و شنید کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے. سی ایم صاحب نے ایک بنیادی بات یہ ہے کہ سی ایم صاحب نے ایک بہت گڈ جیسچر کا ہمیں وہاں پہ ریفلیکشن دیا, اور میں نے وہیں اس نشست کے اندر بھی یہ بات کی کہ سی ایم صاحب کی ایجوکیشن کے حوالے سے جو ریفارمز ہیں اس کو ہم قدر کے نگاہ سے دیکھتے ہیں, جس میں ہم نے BRC لورالائی کے اندر جو سلیکشن ہوئی ایک میرٹ کے اوپر, ہم نے اس کے اوپر بھی بات رکھی. ہم نے جو اسکالرشپ کا جو معاملہ ہے, جو ویژن ہے ہمارے گورنمنٹ کا, اس کو ہم نے اس کی ستائش کی, اس پہ بھی ہم نے جو ہے وہاں پر ہم نے اپنی بات رکھی. تو سی ایم صاحب نے وہاں پر ہمیں جو ہے پروفیسرز کو, لیکچررز کو اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے وابستہ اساتذہ کرام کے لیے وہاں پہ جو اپنے احساسات کا اور اپنے جو جذبات کا اظہار کا وہ قابل ستائش تھی. اور یقین کریں میں نے اس فورم پہ یہی بات کی کہ مجھے آج یہ محسوس ہو رہا ہے بعثت ایک پروفیسر کے اور بعثت ایک استاد کے کہ میں ایک ایسی جگہ پہ آیا ہوں اپنے چیف ایگزیکٹو کے سامنے اور اپنے معزز ممبران اسمبلی کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ جہاں انہوں نے ہماری ورتھ کو اس سماج کے اندر, اس نظام کے اندر ہماری کنٹریبیوشن کو سراہا ہے. اور اب گفت و شنید کے اندر ہم اس بات پہ پہنچے کہ جہاں ریفارمز ہو رہی ہیں تو بورڈ آفس پہ ریفارمز کی بات ہوئی. سی ایم صاحب نے یہ گزارش کی, سی ایم صاحب نے یہ ریکویسٹ کی بعثت چیف ایگزیکٹو کے کہ آپ یہ جو انٹیریم سیٹ اپ ہم نے ٹرائل بیس پہ بورڈ آفس کے اندر ہم نے اس کی مینجمنٹ کی ہے, آپ ہمارے ساتھ اس انٹیریم سیٹ اپ کے اندر کنٹریبیوٹ کریں, ہمیں انپٹ دیں, ان کی ریفارمز کے حوالے سے ہمیں سجیشنز دیں. سو اب ہم یعنی ایسوسیشنز اور گورنمنٹ آف بلوچستان بورڈ آفس کے اس انٹیریم سیٹ اپ کے مینجمنٹ میں ایک پیج کے اوپر موجود ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم بھی یہی چاہتے ہیں اور گورنمنٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ ایجوکیشن میں بھی ریفارمز ہو اور بورڈ کے اندر بھی ریفارمز. تو سی ایم صاحب کے ریکویسٹ پہ, ان کے ہمبل ریکویسٹ پہ جس کے ہم شکر گزار ہیں, 6 مہینے کے لیے کوئی 7 مہینے کے لیے سی ایم صاحب نے کہا کہ یہ جو انٹیریم سیٹ اپ مینجمنٹ ہم نے کی ہے اس میں کنسنسس سے, کوآرڈینیشن سے, کولابریشن سے ہم مل کر اس انٹیریم سیٹ اپ کے اندر انپٹ دیں گے. تو 6 مہینے کے بعد پھر اس معاملے کو ہم لوگ اس کے اڈٹ کریں گے, اس کی اسسمنٹ کریں گے. اور آفٹر حال یہ بات بالکل کلیئر ہوئی اس فورم پہ کہ جس طرح ماضی میں یہاں پر ایجوکیشنسٹ یا اکیڈمیشنز نے اپنے سروسز دیے, آفٹر حال اس مینجمنٹ کے بعد, اس انٹیریم مینجمنٹ کے بعد, یہاں بورڈ آفس کے اندر ریفارمز آنے کے بعد حتمی طور پر یہ پوزیشنز اور بورڈ کے اندر باقی تمام پوزیشنز کے اوپر انشاءاللہ العزیز ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کے لوگ, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ اور اکیڈمک سے وابستہ لوگ انشاءاللہ العزیز یہاں پر اپنی خدمات سر انجام دیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. میر صاحب پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ بہت اچھی تعریف کی ہے آپ کی, لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جب میٹرک امتحان ہوئے اس وقت حکومت نے اساتذہ پہ اپنے اعتماد کا اظہار کیا, اس کی جگہ پہ اساتذہ کی جگہ پہ باہر کے جو لوگ تھے گورنمنٹ کے ان کو لگایا گیا. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ویٹرنری ڈاکٹر اور زراعت آفیسروں کو جو ہے وہ لگایا جو ہے مختلف سیکشنوں میں لگایا گیا امتحانات کے لیے. تو یہ مطلب بورڈ کا تو مسئلہ اپنی جگہ پر, ان کو بھی آپ لوگوں نے ایسے کیا کچھ دکھایا ہے کہ یہ اس بات پر بھی راضی ہو گئے کہ اپنے لوگوں کو جو ان پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے آج وہ اس پر بھی خوش ہیں؟ دیکھیں, تعلیم کے لیے کوئی بھی شخص اپنی سروسز دینا چاہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, کسی بھی ڈپارٹمنٹ پہ تعلق رکھتا ہو. لیکن چونکہ پرائمری ذمہ داری ہے ہماری ایجوکیشنسٹ کی, تو الحمدللہ یہ فورم آج ان کا یہ کال آف کرنا اپنا پروٹیسٹ, اس سے بڑا کیا ثبوت ہے کہ انہوں نے بھی اپنے تحفظات کے باوجود سی ایم صاحب کی ریکویسٹ پہ اپنی سروسز دوبارہ جو ہے سپرد کر دی کہ پوری طرح تیار ہیں. تو میرا خیال سے اگر گورنمنٹ کوئی انیشیٹو اٹھاتی ہے, چاہے غلط صحیح, بعض اوقات آپ کے معاملات یا آپ کا ایکشن ہے اس کا جو ہے ایک ری ایکشن کبھی کبھی آ جاتا ہے, لیکن کبھی کبھی آپ کے ایکشن سے, آپ کے تجربے سے چیزیں بہتر ہوتی ہیں. لیکن یہ الحمدللہ ایک اچھی اور بہترین ایگزامپل ہمارے دوستوں نے ایسوسیشن کے, ہمارے اساتذہ ہمارے قابل احترام ہے کہ انہوں نے سیٹ کی کہ اس کے باوجود بھی آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سروسز جب بھی جو ہے گورنمنٹ کو جہاں پر بھی چاہیے ہو, ریفارمز کی حد تک ہو, میٹنگز کی حد تک ہو, اسٹرکچر کو کڑا کرنے کی حد تک ہو, یا جو انٹرم پیریڈ میں کنسنسس کنٹریبیوشن کی حد تک ہو, ہم مکمل آپ کے ساتھ ہیں. تو ان کی طرف سے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جو افیکٹ ہو رہے ہیں
ان کی طرف سے اگر یہ بات آنا کہ ہماری طرف سے باوجود ہمارے تحفظات کے ہم آپ کے ساتھ اکٹھے کھڑے، میرے خیال سے بات ختم ہو جاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا تھا میں کسی دباؤ میں نہیں آؤں گا، اور خاص کر کے ملازمین کے حوالے سے انہوں نے بتایا تھا کہ احتجاج کے ذریعے کا کسی مطالبے پر جو ہے ہم عمل درآمد نہیں کریں گے، نہ ہی منظور کریں گے۔ اس دفعہ معاملات کو مختلف رہے۔ جو ایک استاد کی جگہ ہے، کل سی ایم صاحب نے جو الفاظ ادا کیے، شاید چونکہ وہ الفاظ اس میٹنگ اور مجلس کی امانت ہے، میں نہیں کر سکوں اس فورم میں، یہ ہمارے پروفیسر صاحبان اس بات کے گواہ ہیں کہ انہوں نے دباؤ رکھا یا وہ محبت پیار رکھا جو ایک باپ بیٹے کے ساتھ بیٹا باپ کے ساتھ کرتا ہے، کل وہ دباؤ تھا۔ اگر اس دباؤ کو آپ دباؤ سمجھتے ہیں تو میرے خیال سے یہاں ہمارے اساتذہ کے سامنے ہمارا دباؤ ہاتھ جوڑنے کا، پیار محبت کا بن سکتا ہے، جس سے ہماری مستقبل بن سکتی ہے، تو یہاں دباؤ نہیں آتا۔ آپ کا ایک مطالبہ تھا کہ چیئرمین بورڈ کو ہٹایا جائے، آپ نے مذاکرات بھی نہیں کیے اس حوالے سے، تو کیا چیئرمین بورڈ کو ہٹایا جا رہا ہے یا آپ کو وقت دیا جا رہا ہے کہ اتنے بعد عرصے بعد ہٹایا جائے؟ یہ بات ہم نے یاد رکھی کہ 6 منتھس کا یہ انٹیریم سیٹ اپ ہے، اس میں ایسوسیشن اور گورنمنٹ بورڈ آفس کے ریفارمز کے حوالے سے کام کریں گے، تو یہ 6 مہینے کا جو یہ ڈیوریشن ہے یہ انٹیریم مینجمنٹ کا اور ریفارمز کا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ایک ایجوکیشنلسٹ کو آپ یہاں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سر بورڈ آفس میں پچھلے جو سابق جو چیئرمین لوگ گزرے ہیں، ایکسائز نے بھی جو وہاں پر چھاپا مارا اور اپنے سرمین کی کرپشن، ان میں بھی الزامات ہیں پیپر بیچنے کے، مختلف قسم کی کرپشن کرتے ہیں، اس حوالے سے کہاں تک تحقیقات پہنچی ہے؟ بدقسمتی سے یہ جو ہمارے ایگزامینیشن سسٹم میں اس کی ذمہ داری میرے خیال سے ہم سارے بلوچستان کے 90% لوگوں کی بنتی ہے، عام شہریوں کی بھی بنتی ہے، سرکاری افسران کی بھی بنتی ہے۔ کسی ایک شعبے پر کسی ایک شخص پر الزام لگانا درست نہیں۔ ہاں، کسی پر جب الزامات ابھی آ گئی ہے، اس کی انکوائری چل رہی ہے، وہ انکوائری جب فائنل ہو کے رپورٹ آئے گی ذمہ داروں کا تعین ہوگا، لیکن میں نے کہا بدقسمتی سے یہ ہمارا ایگزامینیشن سسٹم کے ذمہ دار ہم سب خود ہیں۔ میں بھی اپنے اساتذہ کے ساتھ یہی بات کر رہا تھا کہ میں بھی ذمہ دار ہوں، ہم ہر شخص ذمہ دار ہے کہ سفارشوں کے کلچر میں ہم سب انوالو ہو گئے، کیونکہ اگر یہ ایک دن کا معاملہ ہوتا، یہ آج ہی شروع ہوتا تو ٹھیک ہے، یہ کئی گزشتہ ایک دہائیوں سے جو ہم سب کی مشترکہ ذمہ داریوں یا خرابیوں کی وجہ سے ان حالات نے جنم لیا ہے۔ اب اس کو بہتر کرنا ہے تو مل کر ہی بہتر کرنا ہے۔ سر آج سے اساتذہ ڈیوٹی پر ہیں، بالکل ان کے جی بالکل، ہم نے اپنا کال آف کر لیا ہے اور ہم نے جو اپنی سروسز وڈرا کی تھی بورڈ آفس سے، تو ہم اپنے سروسز واپس دینا چاہتے ہیں۔ اگر گورنمنٹ کو یا بورڈ آفس کو ہماری سروسز ریکوائرڈ ہوں گی دین بچوں کے مستقبل کے حوالے سے، کیونکہ ابھی ہزاروں بچوں کا مستقبل ابھی جو ہے اس ایگزام کے حوالے سے یہاں پر وابستہ ہے، تو ہم ایسوسیشنز جو ہے اس حوالے سے اپنے سروسز جو ہیں وہ دیں گے۔ دیکھیں ایک بات یہ ہوئی ہے نا کہ اب ریفارمز کی بات ہوئی ہے، اب دونوں طرف سے کنٹریبیوشن کی بات ہوئی، ان پٹ کی بات ہوئی ہے، تو میرے خیال میں جب معاملات جوڑنے کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں بھی تھوڑا بہت اعتماد کر لینا چاہیے۔ نہیں، آپ دیکھنا بورڈ کا جو قانون ہے اس کے تحت بورڈ کا چیئرمین جو ہے وہ ایجوکیشن سے ہوگا۔ جی جی، تو کیا آپ لوگ خود قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ اس میں کل ہمارے دوستوں نے گزارشات رکھی کہ ایکٹ کا، چونکہ اب بات ایکٹ سے نکل کر آپسی رواداری کنسنسس کی طرف گئے، ٹھیک ہے نا جی، اس میں اگر آپ ایکٹ کو پڑھیں اس میں جو ہے اب اس کی انٹرپریٹیشن پہ جائیں گے، وہ ایک نیا پنڈورا باکس کھلے گا۔ نہ ہمارے ایسوسیشن چاہ رہی ہے کہ ہم جا کے اس کی انٹرپریٹیشن پہ جائیں، کیونکہ اس میں کچھ 1-2 پوائنٹ ایسے ایڈ ہیں کہ اس میں انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے، نہ ہمارے دوست چاہ رہے ہیں نہ گورنمنٹ چاہ رہی ہے، کیونکہ اب ایک پیج پہ اکٹھی ہوئی انٹینشن یہ کہ ہمارے ایگزامینیشن سسٹم کو بہتر کرنا ہے۔ میرے خیال سے اب اس وقت ایکٹ سے زیادہ ضروری ہمارا ایگزامینیشن سسٹم ہے، اس کو بہتر کرنا ہے۔ یہ کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ کے لوگ جو ہے وہ اس بدجانتی میں ملوث تھے، پیسے لے کے لوگوں کو پیپر کرواتے تھے؟ آپ اس بات کو مانتے ہیں جو اینٹی کرپشن نے آپ لوگوں پہ الزام لگایا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر اجتماعی بات کی جائے نا تو اس حوالے سے میں بالکل اختلاف رکھوں گا۔ ہو سکتا ہے افراد کے اندر کمی بیشی کسی فورم پہ کسی لیول پہ رہی ہوگی، اس حوالے سے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن بے شک انتہائی رسپانسبل ایک فرد کے اور 3000 پروفیسرز کے نمائندے کے اور ڈیر ساری اس الائنس ایجوکیشنل الائنس کے ساتھ میرے ساتھ جو اساتذہ کرام ہیں، اس بیاف میں بالکل یہ بات کرتا ہوں کہ اجتماعی طور پہ اگر ایسا تاثر خدا نخواستہ ہے تو اس تاثر کو ہم رد کرتے ہیں،
لیکن انفرادی طور پہ کسی کی انفرادی فعل ہو سکتی ہے کہ وہ کس قسم کی ریگولیٹیز میں کہیں جا کر ملوث ہو. سر صوبائی وزیر تعلیم نظر نہیں آ رہی، کیا وجہ کوئی اختلافات ہیں؟ نہیں اختلافات نہیں، اب وہ یہاں کوئٹہ میں موجود نہیں تھی، تو رات کو ہماری ان سے بات ہوئی کیونکہ وہ سفر سے آئی تھی. پھر لیٹ نائٹ ہمارے لیٹ آورس پہ بات ہوئی، پھر صبح ارینجمنٹ سے ان کے ادر انگیجمنٹ سے تو انہوں نے ہمیں اجازت دی کہ ہماری طرف سے آپ جا سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. تھینک یو. تھینک یو، بہت شکریہ.